بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، شعبہ اردو اسکالر سائنس کالج سے میں بشریٰ سلیم آپ سب سے مخاطب ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ جو ہمارا آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اب تک آپ سال اول اردو کی کتاب سے حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل کے لیکچر سن چکے ہیں۔ آج میں آپ کی کتاب کے حصہ نثر سے سبق نمبر 3 نظریہ پاکستان کے موضوع پر آپ سے بات کروں گی۔ میرے پیارے بچوں، جیسا کہ غزل، نظم یا نثر میں اسباق کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ مصنف اور شعراء کا تعارف پڑھتے ہیں، میں بھی اس مضمون نظریہ پاکستان کو پڑھانے سے پہلے آپ کو مصنف کا تعارف کرواؤں گی۔ تو آئے میرے بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کے مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان آپ کی کتاب میں سبق نمبر 3 نظریہ پاکستان، جس کے مصنف ایک عہد ساز شخصیت، ماہر تعلیم، مفکر اور محقق کے طور پر مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سن پیدائش 1912 تا 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کے یوسف زئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے جبل پور سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا اور بطور استاد مقرر ہوئے اور تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب قیام پاکستان کے بعد کراچی چلے آئے۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا۔ اردو ادب خصوصاً قواعد پر گہری نظر تھی۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک محقق، مفکر، شاعر بھی تھے۔ تحقیق ڈاکٹر صاحب کا خاص میدان تھا۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی سر انجام دیا۔ انداز بیان ڈاکٹر صاحب کا اسلوب بیان سادہ اور سلیس ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے ہیں۔ دینی معلومات ہوں، علمی، ادبی یا تحقیقی، ڈاکٹر صاحب کا انداز بیان توضیحی اور تشریحی تھا۔ وہ مشکل خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کیا کرتے تھے۔ انکساری اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا خاصہ رہے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے بے شمار تصانیف لکھیں۔ میرے بچوں، میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر
ان کی چند تصانیف لکھی ہیں، لیکن آپ کی کتاب میں جہاں پر ان کا تعارف دیا گیا ہے وہاں پر مزید تصانیف کا بھی ذکر ہوا ہے۔ ان کی مشہور تصانیف میں ہمارے سامنے علمی نقوش ہیں، تاریخ اسلاف ہے، ادبی جائزے ہیں اور تحقیقی جائزے ہیں، جبکہ مزید اگر آپ ان کی مشہور تصانیف دیکھیں گے تو اس میں برصغیر میں فارسی ادب ہے، اقبال اور قرآن ہیں، معارف اقبال ہے، مطالب اقبال اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کی لکھی ہوئی جامع القواعد وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تھا بیٹا آپ کے سامنے تھوڑا سا مصنف کا تعارف۔ ایک بات اس میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان یہ چاہتے تھے کہ مسلمان پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوائیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنے مضامین کے ذریعے مسلمانوں کی سوچ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اپنے آپ اپنی صلاحیتوں کو برے کار لاتے ہوئے پاکستان کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ اب بیٹا ہم آتے ہیں اپنے سبق نظریہ پاکستان کی طرف۔ نظریہ پاکستان صنف ادب کے لحاظ سے مضمون کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے مختصر تاریخ پاکستان کو اجاگر کرتے ہوئے اکبر اعظم کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نظریہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ خیالات کے مجموعے کا نام ہے۔ میرے پیارے بچوں، پاکستان کے حوالے سے جب نظریہ پاکستان کا ذکر آتا ہے تو سننے اور پڑھنے والا سوچتا ہے کہ نظریہ کیا ہے، تو ہم بھی سب سے پہلے نظریے کی تعریف دیکھیں گے کہ نظریہ کیا ہے۔ نظریہ خیالات کے مجموعے کا نام ہے۔ سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام کا احساس ہے۔ معاشرے کے افراد جب کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے متفق ہو جائیں تو ایک نظریہ وجود میں آتا ہے جو ان کے لیے منزل کے حصول کی نشاندہی کرتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، نظریہ پاکستان، اب نظریے کے ساتھ جب پاکستان کا لفظ لگ جاتا ہے تو سننے اور پڑھنے والا سوچتا ہے کہ نظریہ کیا ہے؟ کیا دنیا کا ہر ملک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جی ہاں، دنیا کا ہر ملک سیاسی، قومیت اور جغرافیائی حدود کی بنیاد پر عمل میں آیا، مگر پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ وہ نظریہ تھا، وہ نظریہ ہی ہے جس کے تحت پاکستان ایک علیحدہ مملکت کی حیثیت حاصل کر سکا۔ وہ مشترکہ نصب العین جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں سے مذہبی، سماجی، معاشرتی اور سیاسی بالادستی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا اور پھر اس الگ وطن کے حصول کے لیے شب و روز محنت کی۔ میرے پیارے بچوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور مسلمانوں کی قومیت، پاکستان اور مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ مسلمانوں کو ایک ایسی قوم یعنی کہ ہندو کا محکوم بن کر زندگی بسر کرنا پڑ رہی تھی جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کو اپنائے ہوئے تھی۔
اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکیں اور اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ اور یہ نظریہ میرے پیارے بچوں نظریہ پاکستان کہلایا۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو نظریہ اور نظریہ پاکستان کا مفہوم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ بیٹا اس سبق میں کچھ وضاحت طلب باتیں ہیں جن کو اس لیکچر میں آن لائن لیکچر میں ذرا کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ان وضاحت طلب باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ بیٹا وضاحت طلب جب ہم لوگوں نے اس سبق کو پڑھنا شروع کیا تو کچھ شخصیات کا نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، تاریخی شخصیات، ہمارے مغل شہنشاہ، ہمارے مغل بادشاہ، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے شخصیت کا ذکر ہمارے سامنے آیا جنہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے بہت کام کیا۔ میں نے یہاں پر آپ کے سامنے نام لکھے ہیں اور میں چاہوں گی کہ مختصر طور پر ان کا تعارف کرواتے ہوئے میں سبق کو آگے کی طرف لے کر جاؤں۔ میں نے سب سے پہلے بیٹا لکھا ہے اکبر اعظم، عظیم مغل شہنشاہ، اصل نام جلال الدین محمد اکبر، اکبر اعظم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ راجپوتوں کے اکثر راجہ آپ کے فرما بردار تھے۔ اکبر نے ہی دین الہی کے نام سے ایک نیا دین متعارف کروایا۔ اب وہ دین کیوں عمل میں آیا، کیوں بنا، تو پہلے ہی پیراگراف میں آپ کی پہلی عبارت جس میں مصنف لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا، لیکن جب کفر الالحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اکبر اعظم کا ذکر کیا، اور آپ کی کتاب میں جو اس سبق کا پہلا سوال بھی ہے کہ بادشاہ اکبر کی بیجا رواداری سے کیا نقصان ہوا، میں اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گی تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو مضمون کی بھی سمجھ آ جائے اور ہمارے مشقی سوالات بھی جو ہے ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچ جائیں۔ جیسا میں نے ابھی آپ کے سامنے بادشاہ اکبر کا تعارف کروایا، اکبر اعظم پورا نام جلال الدین محمد اکبر تھا۔ اکبر مغلیہ خاندان کا تیسرا حکمران تھا۔ اکبر اعظم مغلیہ خاندان کا تیسرا حکمران تھا، اور اس کی بیجا رواداری سے کیا نقصانات مسلمانوں کو اٹھانے پڑے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو طول دینے اور ہندوؤں سے اچھے سلوک کا خیال کرتے ہوئے، جیسے ہم نے کہا بیجا رواداری، لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، اچھے تعلقات قائم کرنا، اچھے سلوک رواں رکھنا اکبر میں ہندو عورتوں کی بدولت پیدا ہوا، کیونکہ اکبر نے ہندو عورتوں سے شادیاں کیں اور اپنے غیر مسلم مشیروں وزیروں کے مشورے سے اپنے آباء و اجداد کی روش سے ہٹ کر سوچنا شروع کیا۔ ہندوؤں کی وفاداریاں حاصل کرنے کے لیے سیاسی مصلحت کے پیش نظر اکبر نے دین اکبری یا دین الہی کے نام سے ایک نیا مسلک جاری کیا۔ میں نے یہاں پر اہم نکات میں مسلمانوں کی رواداری اور اس میں نے اکبر اعظم کا جو ہے وہ ذکر کیا، بادشاہ اکبر کا، اور اس کے دین اکبری کا بھی ذکر کر رہی ہوں۔ اب اس میں نقصانات کون سے ہمارے سامنے آئے، کیونکہ آپ کے سبق میں پہلے ہی
بند میں یا آپ سمجھ لیں کہ پہلے ہی اقتباس میں ان نقصانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکبر کی بیجا رواداری کی وجہ سے ملک میں کفر الالحاد نے مسلمانوں پر غلبہ پا لیا۔ ملکی سیاست میں زیادہ تر حصہ مسلمانوں کا تھا، مگر اب اس میں ہندو بھی عمل دخل کرنے لگے۔ ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے۔ مسلمانوں کی آزادی ان کے مذہبی معاملات میں بھی ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کے لباس، طور طریقے اور انداز زندگی تبدیل ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک نیا دین جو تھا وہ جاری ہو گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد حضرت مجدد الف ثانی، جن کا اصل نام تھا شیخ احمد سرہندی، الف ثانی سے منسوب ہوئے، اور آپ کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا زمانہ، حضرت مجدد الف ثانی کا زمانہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، حضرت مجدد الف ثانی کا جو زمانہ تھا وہ جہانگیر کا زمانہ تھا۔ اکبر کے دین الہی کی بہت زیادہ مخالفت کی۔ جو بعض گمراہیاں اکبر کے دور میں موجود تھیں اور کسی نہ کسی شکل میں آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں، آپ یعنی کہ حضرت مجدد الف ثانی نے احیاء اسلام کی خاطر ان دونوں بادشاہوں کے پھیلائے گئے گمراہ کن خیالات اور نظریات کے خلاف جہاد کیا، اور سب سے پہلے رام اور رحیم، حضرت مجدد الف ثانی کا کارنامہ کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے رام اور رحیم کے ایک ہونے کے تصور کی سخت مخالفت کی۔ پھر آپ کو جہانگیر کے دور میں قید و بند کی سختیاں بھی جھیلنا پڑیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ہم لوگوں نے آگے پڑھا، شاہ جہاں ہیں، اورنگزیب ہیں، مرہٹے ہیں، حیدر علی ہے، سلطان ٹیپو ہے، شاہ ولی اللہ ہیں، اور اس طرح سے اس مضمون کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مصنف ڈاکٹر غلام احمد مصطفیٰ خان نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی اس مختصر تاریخ میں انہوں نے ابتدا میں مغل بادشاہ اکبر کے زمانے کا ذکر کر دیا، پھر 1857 کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور مسلمانوں نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے کانگریس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس سبق کے اہم نکات کی طرف، جس میں مسلمانوں کی رواداری ہے، مسلم اقتدار کا زوال آتا ہے، سر سید احمد خان کی کاوشیں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ ہندو انگریزوں کی مسلم دشمنی بھی سامنے آئی، اور الگ مملکت کا قیام یعنی کہ قیام پاکستان جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ اس کو تھوڑا تھوڑا جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں اہم اور مزید کون سے نکات ہیں۔ سب سے پہلے کانگریس کی بنیاد 1885 میں یعنی کہ 1885 میں کانگریس کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ کانگریس ہندوؤں کی سیاسی جماعت ہے۔ سب پر واضح ہے کہ اس کا کام ہندوؤں کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے، لیکن کانگریس کے بعد مسلم لیگ بھی عمل میں آتی ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کے لیے کام کرنا ہے، اور اس میں سر سید احمد خان کی کاوشوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ تحریکیں چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مصنف نے ہمیں اس مضمون کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ چونکہ
نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، اسی لیے ہمارا جینا اور مرنا اسی ملک کے نام کے لیے ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہوں گی کہ اس سبق سے ہٹ کر اب مشقی سوالات کے جوابات کی طرف جو ہے وہ جایا جائے، تاکہ آپ کو اس مضمون کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے۔ 2 سوالات کے جوابات آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپ کو بتائے جا چکے ہیں، اور تیسرا سوال آپ کے سامنے یہ ہے جو میں ابھی سب سے پہلے آپ لوگوں سے دوسرا سوال کر رہی تھی کہ حضرت مجدد الف ثانی کی کیا خدمات رہیں، تو اسلامی اقتدار اور طور طریقے دوبارہ سے اصل حالت میں نافذ ہونا شروع ہو گئے۔ آپ کی کوشش سے شاہ جہاں پھر اس کا بیٹا اورنگزیب دین کے خادم بنے، اور پھر بقول شاعر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف جنگ میں کیوں ناکام رہے؟ سلطان حیدر علی، جیسا کہ سامنے لکھا ہوا بھی ہے، سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے کئی محاذوں پر انگریزوں سے جنگیں لڑیں اور دلیری سے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہ دیا، اور میر جعفر، میر صادق جیسے امراء کی غداری کی وجہ سے انہیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کی بنیادی مقاصد کیا تھے؟ میں نے آپ کے سامنے لکھا 1885 میں انگریزوں کے ایک ریٹائر افسر نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، یعنی یہ جماعت برطانوی حکومت کی رضامندی اور سرپرستی پر قائم ہوئی، اور اس کا بنیادی مقصد ہندوستان کی تمام قوموں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو ملکی سیاست اور ملازمتوں سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ پھر 2 تحریکیں میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پہ چلی تھیں، شدی اور سنگھٹ جیسی انتہا پسند تحریکیں چلانے کا مقصد کیا تھا؟ شدی تحریک کا مقصد مسلمانوں کو ہندو بنانا تھا، اور بالخصوص وہ مسلمان جن کے آباء و اجداد کبھی ہندو تھے۔ نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے، جس کے مطابق دنیا بھر کے مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کی بنیاد رنگ، نسل، زبان یا کسی وطن پہ نہیں، بلکہ ایک عقیدے، ایک نظریے اور ایک کلمے پر ہے۔ بس نظریہ پاکستان سے مراد یہی نظریہ ہے جس کے مطابق برصغیر پاک و ہند کے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی نسل، قبیلے یا علاقے اور زبان سے تعلق رکھتے ہوں، ایک قوم ہیں جنہیں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے۔ پھر الگ مملکت کا قیام بھی آ گیا، قیام پاکستان کا مقصد اور ہم سب کا کردار۔ جی بیٹا، اب آ جاتے ہیں ہم اصل بات کی طرف کہ ڈاکٹر مصطفیٰ خان کا اس مضمون کو لکھنے کا اصل مقصد کیا تھا۔ ساری تحریکوں کا ذکر ہوا، لوگوں کی خدمات کا ذکر ہوا، لیکن آخر میں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کی بنا پر ہم نے ایک علیحدہ وطن پاکستان تو حاصل کر لیا، لیکن اب اس ملک میں رہ کر ہم کون سا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے بچوں، یہ آپ کو ہی پتہ ہے اور مجھے ہی پتہ ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، اسی لیے ہمارا جینا اور مرنا صرف پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو بھول کر صرف اور صرف قومی مفاد کو ترجیح دینا ہوگی۔ ہمیں ہر طرح کی جماعت بندی سے نکلنا ہوگا، گروہ بندی کو توڑنا ہوگا، اور صرف پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا، اور سب سے اہم بات،
ہمیں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہوگی، تب ہی جا کر ہم ساری دنیا میں اپنا مقام جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، قائدین اپنا فرض نبھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب نظریہ پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کر کر مضبوط پاکستان کی بنیاد رکھنی ہوگی۔ اور وہ مقاصد کون سے ہیں؟ تو وہ مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہوگا۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمیں اپنے ملک پاکستان میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ قائم کرنا ہوگا، اور ہمارا جینا اور مرنا صرف اور صرف پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ فرقہ پرستی، قوم پرستی کے بندھنوں سے آزاد ہو کر ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ قومی مفادات کے سامنے ذاتی مفادات کو دل سے نکالنا ہوگا۔ میرے پیارے بچوں، اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنے کردار اور سیرت کو ایک مطابق ڈھالنے کی پوری کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں وہی مقام حاصل ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کو حاصل تھا، اور ہم آنے والے وقت میں اپنے وطن پاکستان کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں توانا، مستحکم، شاندار اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح سے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج جو میں نے آپ کے سامنے نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو چند باتیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں وہ آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوں گی۔ آنے والے کیوری سیشن میں آپ اپنے ٹیچر سے مزید جو ہے وہ اس پر تفصیل سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔